صبح اٹھ کے مشک پودوں کو پانی دینے لگی۔ جب باہر گیٹ پہ بیل کی آواز سن کے وہ اپنے ہاتھ صاف کرتی گیٹ تک آئی تو اتنی صبح کوریئر والے کو دیکھ کے اسے اچھمبا سا ہوا۔ جی، یہ میسم لغاری کا گھر ہے؟ کوریئر دینے والے نے پوچھا تو بے ساختہ مشک کی نظر سامنے گیٹ پہ اٹھی۔ جی، ان کا ہی ہے، آپ کو کیا کام ہے؟ مشک نے سنبھل کے جواب دیا اور تجسس کا شکار ہوئی۔ یہ ان کے لیے ہے، آپ یہاں سائن کر دیں۔ کوریئر والے نے کہا تو اس کے ہاتھ سے لفافہ پکڑتی سائن کرنے کے بعد مشک نے دروازہ بند کیا اور جلدی سے لفافہ کھول کے چیک کیا تو خوشی کے مارے اس کی چیخ نکلی تھی، جس کو دباتی وہ فوراً سے اپنے کمرے میں بھاگی۔ کمرے میں آ کے سب سے پہلے اپنا فون اٹھایا، روحا کو میسج بھیجا کہ وہ آج کالج نہیں آئے گی۔ پھر لفافہ احتیاط سے رکھ کے وہ باورچی خانے میں آئی۔ تم ابھی تک کالج کے لیے تیار نہیں ہوئی؟ سونیا لغاری جو اپنے لیے چائے بنانے میں مصروف تھیں مشک کو دیکھ کے افسوس سے بولی، ہمیں کیک بیک کرنا ہے، کالج سے چھٹی، فرینڈ 10 بجے تک اٹھ جائیں گے، 10:30 پہ وہ ناشتہ کرنے کے لیے بیٹھیں گے، ہمیں ان سے پہلے یہ سب کام نمٹانا ہے اور پھر تیار بھی ہونا ہے، ہم بہت ایکسائٹیڈ ہیں آج۔ مشک پرجوش لہجے میں بولتی گئی، لڑکی سانس لو، اتنا چہکنے کی کیا وجہ ہے، اور صبح ناشتے میں کیک کون کھاتا ہے؟ سونیا لغاری الجھن بھری نگاہوں سے اسے دیکھ کے بولی، اب یہ تو ہم پہلے فرینڈ کو بتائیں گے، اس کے بعد کسی اور کو۔ مشک نے صاف ٹالنے والے انداز میں کہا، آج ایگزیبیشن تھی نا، کالج ضروری تھا، چھٹی کیوں کی ہے؟ مشک، آرٹ گیلری میں اگر تمہاری بنائی گئی پینٹنگز پسند کی جاتی تو بچہ یہ تو اچھا موقع تھا نا آپ کے لیے۔ سونیا لغاری نے سمجھانا چاہا پر اسے فی الحال کچھ بھی سننے کے وہ موڈ میں نہ تھی۔ امی، ہمیں جہاں ہونا چاہیے ہم وہاں ہیں، اگر کسی کو ہمارا بنایا ہوا کام اچھا لگے گا تو پتہ چل جائے گا، ابھی ہمیں کیک پہ فوکس کرنے دیں۔ مشک مصروف لہجے میں بولتی ساری توجہ اپنے کام پہ دینے لگی۔ کبھی کسی کی سننا مت، چائے کپ میں انڈیل کے کہتی وہ باہر نکل گئی۔ کیک سے فارغ ہونے کے بعد مشک نے وقت دیکھا تو 10:20 کا وقت ہو رہا تھا۔ یہ دیکھ کے اسے احساس ہوا کہ تیار ہونے کا وقت اس کے پاس بالکل بھی نہیں تھا۔ جب اشانوں پہ پھیلا ہوا دوپٹہ سر پہ اچھے سے لیتی، کیک کو آرام سے اٹھائے وہ باہر نکل گئی۔ حسن لغاری کے ہاں جب اس نے قدم رکھا تو میسم اکیلا اسے ناشتے کی ٹیبل پہ بیٹھا نظر آیا۔ یہ دیکھ کے وہ دبے پاؤں چلتی اس کے نزدیک کھڑی ہو گئی اور کیک آگے رکھ دیا، جس پہ میسم چونک کے گردن موڑ کے دیکھنے لگا۔ مشک کو دیکھ کے حیران ہونے کے ساتھ ساتھ اسے ہنسی بھی آئی، کیونکہ جگہ جگہ اس کے چہرے پہ کریم کے ساتھ ساتھ آٹا لگا ہوا تھا۔ بھئی یہ صبح ہی صبح کیک کیوں؟ میسم ہاتھ میں پہنی گھڑی میں وقت دیکھنے لگا۔ پہلے کھائیں اور بتائیں کیسا ہے۔ مشک نے بے صبری کا مظاہرہ کیا۔ میسم اس کی بات مان کے ہلکا سا کیک کٹ کر کے کھانے لگا، لیکن اس سے پہلے ٹیشو پیپر اٹھائے وہ مشک کا چہرہ صاف کرنا نہیں بھولا تھا، جس پہ وہ کھسیانی سی ہو گئی۔ کیسا تھا؟ دھڑکتے دل کے ساتھ مشک نے سوال کیا۔ زبردست، میسم نے تعریفی لہجے میں بول کے اسے دیکھا جو اتنا سنتی بے حد خوش ہوئی تھی۔ اب بتائیں کیا بات ہے جس کے لیے اتنی صبح آپ کو محنت کرنی پڑی؟ میسم نے جاننا چاہا۔ آپ کو یاد ہے آپ نے کالج میں لیکچررشپ کے لیے اپلائی کیا تھا؟ مشک نے پوچھا۔ اچھے سے یاد ہے، آپ کے کالج میں ہی تو اپلائی کیا تھا، میسم نے سر کو خم دے کے کہا۔ آج وہاں سے جواب آ گیا ہے، صبح ڈاک والا آیا تھا اور لیٹر دے کے چلا گیا، ہم نے جب دیکھا تو کالج کی طرف سے تھا اور آپ کے لیے پیغام تھا کہ آپ وہاں آ کے اردو کی کلاسز لے سکتے ہیں 1 تاریخ سے۔ مشک نے خوشی سے چہک کے بتایا، جس پہ میسم کو خوشگوار حیرت ہوئی، لیکن اس سے زیادہ مشک کی خوشی قابل دید تھی۔ یہ تو اچھی بات ہے، لیکن ڈاک والا آپ کے پاس کیوں آیا؟ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے ایڈریس تو میں نے یہیں کا دیا تھا۔ میسم اس بات پہ قدرے حیرت سے بولا تھا، گھر بالکل پاس ہے نا تو تھوڑا کنفیوز ہو گیا، مگر ہم نے یہ بات اسے پتہ لگنے نہیں دی، مشک نے بتایا۔ وہ لیٹر کہاں ہے پھر اب؟ میسم نے پوچھا تو بے اختیار لب دانتوں میں دباتی مشک نے اپنے سر پہ ہاتھ مارا۔ وہ تو ہم بھول گئے، شام میں بھجوا دیں گے، مشک نے کہا۔ صحیح ہے، تو گڑیا آپ نے یہ سیلیبریشن کے لیے خاص ہمارے لیے کیک بنایا تھا؟ میسم جیسے اب ساری بات سمجھنے لگا۔ جی،
خاص آپ کے لیے، اور ہم آج کالج بھی نہیں گئے اس وجہ سے کہ سوچا آپ سے ٹریٹ لیں گے، تو آپ تیار ہیں نا؟ مشک نے بتانے کے بعد آخر میں پوچھا تو غور سے اس کا چہرہ دیکھتا میثم ہلکا سا مسکرایا۔ آج بہت وقت کے بعد اسے مشک میں اپنی پرانی گڑیا نظر آئی جو بلا جھجک کوئی بھی فرمائش اس سے کر لیا کرتی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ خودی کی طرف میثم کو دیکھتے پا کے وہ کنفیوز ہونے لگی، گود میں پڑے ہاتھ ہلکا سا کپ کپائے۔ کچھ نہیں، یہ بتائیں کیا ٹریٹ چاہیے آپ کو؟ میثم نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ہمیں وہ… ارے موٹو تم کب آئی؟ مشک کچھ کہنے والی تھی جب اچانک وہاں ریان آتا اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے بولا، تو اس کی آمد پہ مشک نے چہرے کے زاویے بگاڑے۔ اپنے اور میثم کے درمیان اس وقت کسی تیسرے کا آنا اسے بدمزہ کر گیا تھا۔ بڑی مشکلوں سے تو موقع ملتا تھا جب وہ بنا کسی جھجک کے اس سے بات کرتی تھی، ورنہ ہر وقت کوئی نہ کوئی آس پاس ان کے درمیان میں موجود ہوتا تھا، یا پھر وہ خود ہی کچھ کہنے کی ہمت نہیں کر پاتی تھی۔ جانے کیوں اس کا سارا کانفیڈنس میثم کے آگے ہوا ہو جاتا تھا۔ اسے دیکھ کے یا اس کی آنکھوں میں دیکھ کے بات کرنا اسے انتہائی مشکل کام لگتا تھا۔ موٹے ہوگے تم اور تمہاری ہوتی سوتی، سر جھٹک کے مشک نے لڑاکا انداز میں اس سے کہا۔ دیکھو دیکھو زبان کتنی لمبی ہو گئی ہے تمہاری، ریان نے کان کو ہاتھ لگایا، جبکہ میثم کبھی اسے دیکھ رہا تھا اور کبھی اس کے ہاتھ کو جو ابھی تک مشک کے کندھے پہ تھا۔ بات دور رہ کے بھی ہو سکتی ہے، اور تم کیا کالج نہیں جانے والے آج؟ اس کا ہاتھ مشک کے کندھے سے ہٹا کے میثم نے سنجیدہ لہجے میں ریان سے کہا۔ تو ریان تو نہیں، پر اپنی اس قدر لاپرواہی پہ مشک میثم کے سامنے شرمندگی محسوس کرنے لگی۔ آج میری کلاس لیٹ ہے تو میں جی بھر کے سویا تھا۔ آپ لوگ بتائیں کیا ہو رہا ہے؟ اور یہ کیک… بات کرنے کے درمیان اچانک اس کی نظر کیک پہ پڑی تو ہاتھ بڑھا کے وہ چکھنے والا تھا جب بیچ میں زور سے مشک نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ مارا اور اس کی کوشش کو ناکام بنایا۔ خبردار جو چھوا بھی، یہ ہم نے فرینڈ کے لیے بنایا ہے، مشک نے گھورتی نگاہوں سے اسے دیکھ کے کہا۔ ظالم، تمہارا فرینڈ میرا بھی کچھ لگتا ہے، وہ مجھ سے زیادہ کیک کو اہمیت تھوڑی دے گا۔ اپنے ہاتھ کی پشت کو سہلاتا وہ ڈبل گھوری سے اسے نوازنے لگا۔ فرینڈ، اس پیٹو کو کیک آپ نہ دینا، مشک نے میثم کو دیکھ کے کہا جو خاموش بیٹھا ان کی بحث سن رہا تھا۔ کیک تو سب مل کے کھاتے ہیں نا، میثم اس کی ضد پہ مسکرایا۔ اچھا دے دیں پر تھوڑا سا، مشک نے سر کو جنبش دے کے کہا۔ جیسے آپ کہو، مسکرا کے کہتا چھوٹا سا پیس کٹ کر کے میثم نے ریان کی طرف بڑھایا۔ یو آر دا بیسٹ بردر، ریان خوش ہوا تھا۔ ہم پھر چلتے ہیں، مشک اپنی جگہ سے اٹھ کے بولی۔ کیوں، ٹریٹ نہیں چاہیے کیا؟ میثم نے پوچھا۔ کوئی مجھے بتائے گا کہ یہ کیک اور یہ ٹریٹ کس خوشی میں ہے؟ ریان کیک اپنی جانب کھسکاتا دونوں سے پوچھنے لگا۔ فرینڈ کو جاب مل گئی ہے، اور وہ بھی ہمارے کالج میں، جو اردو ڈپارٹمنٹ ہے وہاں اردو لیکچرار ہوں گے۔ مشک نے آنکھیں دکھا کے کیک میثم کی جانب کر کے ریان کو تفصیل سے بتایا۔ ارے واہ بھائی، مبارک ہو بہت بہت، پھر تو ٹریٹ میں میرا بھی حصہ نکلتا ہے، ریان جھٹ سے بولا۔ ہاں کیوں نہیں، تم دونوں ٹائم بتا دو، میں لے کے چلوں گا۔ میثم کی بات پہ ریان نے یاہو کا نعرہ لگایا تھا۔ مشک نے ایک آخری گہری نظر اس پہ ڈالی اور واپس جانے کے لیے پلٹ گئی۔ گڑیا، تمہیں جانے کی اتنی جلدی کیوں ہے؟ بیٹھ جاؤ نا کچھ دیر۔ وہ بھی چند قدم آگے بڑھی تھی جب میثم نے خفگی بھرے لہجے میں اس سے کہا۔ ہمیں نا روحا کو کال کرنی تھی، اس لیے گھر جا رہے ہیں، موبائل ساتھ لانا بھول گئے تھے، مشک نے ہاتھوں کی انگلیاں چٹخا کے جواب دیا۔ میثم نے کافی عجیب نظروں سے اس کی اس حرکت کو دیکھا تھا۔ آہل کی بات اسے اب صحیح لگ رہی تھی۔ اس کا یہ گریز، نظریں جھکا کے پھر اٹھا کے پھر نظریں چرا کے بات کرنا، یہ میثم کو سمجھ میں نہیں آیا۔ وہ خود ہی کو کوسنے لگا کہ پہلے کبھی مشک کے اس رویے پہ اس نے توجہ کیوں نہیں دی، کیوں اسے سمجھدار ہونے کا سمجھ کے وہ ہمیشہ اگنور کر بیٹھا۔ روحا کو فون کرنی ہے یا روحان کو جو اتنی لال ٹماٹر ہو گئی ہو؟ ریان نے اسے چھیڑنے کی غرض سے کہا۔
تو میسم کے سامنے اس کا ایسا کہنا مشک کو بوکھلاہٹ میں مبتلا کر گیا۔ ایک دم گڑبڑا کے میسم کو دیکھنے لگی۔ یہ مذاق تھا؟ میسم نے سرد لہجے میں اس سے سوال کیا۔ جسٹ کوسچن تھا، اگر یہ محترمہ جواب دینا پسند کریں تو۔ اس سے ڈرے بنا ریان مگن انداز میں بولا۔ وہ بھی ریان حسن لغاری تھا، خوبصورتی میں کسی سے کم وہ بھی نہیں تھا۔ سینس آف ہیومر اسے جیسے اپنے بھائی شہزاد سے ملا تھا۔ ڈھٹائی میں اگر شہزاد کو کوئی مات دے سکتا تھا تو وہ تھا اس کا چھوٹا بھائی ریان لغاری۔ لڑکیوں سے ایسے سوال کرنا کسی بھی لڑکے کو زیب نہیں دیتا۔ مجھ کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو بس یہ کہا، اچھا بس اتنا کہو گی؟ مجھے لگا تھا کہ اپنے فرینڈ کو ایڈریس بتاؤ گی، آفٹر آل تمہارا رشتہ انہوں نے ہی کروانا ہے۔ ریان اس کی بات سے لطف اندوز ہوا تھا۔ ریان اب یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ میسم نے زور سے اپنا ہاتھ ٹیبل پہ مارا۔ اچانک اسے غصے میں آتے دیکھ کے اندازہ ہوا ریان کو کہ اس نے مذاق کے لیے غلط انسان کو چنا ہے، لیکن وہ سمجھ نہیں پایا کہ وہ اپنے مذاق میں مشک کی آدھی جان کر چکا ہے۔ اس کی اس بات سے اس کے چہرے پہ ایک ساتھ جانے کئی رنگ آ کے گزرے تھے۔ دل کی حالت بے حد بری ہونے لگی تھی، آنکھیں الگ سے نم ہوئیں۔ اسے ریان کا مذاق بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا۔ بھائی آپ تو ایسے ریئیکٹ کر رہے ہیں جیسے ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ویسے میں سوچ رہا تھا اس کا رشتہ ہوگا کیسے۔ ایک بار میں امیجن کرنے لگا کہ ہمارے گھر کے باہر نا ایک لائن جمع ہے اور سامنے کرسی پہ آپ شان سے براجمان ہوتے باری باری سب کے انٹرویوز لے رہے ہیں، چیک کر رہے ہیں کہ کوئی مشک کے شایان شان ہے بھی یا نہیں۔ میں نے گنتی کی تو تقریباً 100 کی تعداد میں لوگ تھے، پر حیرت انگیز طور پہ آپ کو ان میں سے ایک بھی پسند نہیں آیا۔ ریجیکٹ ریجیکٹ اور بس ریجیکٹ کر دیا سب کو۔ ریان چہرے پہ سنجیدگی اور آنکھوں میں شرارت بھرا تاثر لیے بولا تھا۔ تو مشک کی جیسے ہمت جواب دے گئی۔ وہ غصے سے ریان کی طرف بڑھنے لگی، لیکن اس کی بات کے جواب میں میسم نے جو کہا وہ سن کے اسے رکنا پڑا۔ 100 کیا، اگر میرے سامنے 1000 سے زائد لوگوں کی تعداد ہو تو بھی ہر ایک کو اچھے سے جانچ کے پھر اپنی گڑیا کا رشتہ میں طے کرتا۔ آسمان سے اتری حور ہے نا یہ، ریان نے منہ بگاڑا، جبکہ وہ کسی آفت کی طرح اس پہ نازل ہوئی اور پاس پڑا جوس کا پورا جگ اٹھا کے ریان کے سر پہ انڈیل دیا۔ یہ اتنا اچانک ہوا کہ ریان اپنا بچاؤ بھی نہیں کر پایا۔ وہ آنکھیں پھاڑے اپنے بالوں سے جوس کو ٹپکتا دیکھ رہا تھا اور جلدی سے اٹھ کے اپنی شرٹ کا گلا صحیح کرنے لگا، کیونکہ جوس تو شرٹ کے اندر بھی جا رہا تھا۔ دیٹس مائی گرل۔ اس کا جلالی روپ دیکھ کے میسم آہستگی سے بڑبڑایا تھا۔ سلی گرل، یہ کیا کر دیا؟ ریان چیخا تھا۔ آئندہ ہمارے ساتھ ایسا مذاق کیا تو اس کی جگہ یا تو پیٹرول ہوگا یا پھر تیزاب۔ اور آپ، غصے سے پھولی سانسوں کے درمیان اسے دھمکانے کے بعد آخر میں انگلی اٹھا کے وہ میسم کے پاس تھوڑا سا جھکی۔ اس کا انداز ایسے تھا جسے دیکھ کے ایک پل کو میسم بھی گڑبڑاتا۔ ایک دم سیدھا ہو کے بیٹھ کے اسے دیکھنے لگا۔ میں کیا؟ میسم نے پوچھا۔ اگر آپ نے ہمارا ایک بھی رشتہ دیکھنے کی جرت کی تو ہم… اتنا کہتی وہ ایک دم خاموش ہوئی۔ آگے کیا کہنا اسے سمجھ نہیں آیا، کیونکہ اب اسے ہوش آیا تھا کہ سامنے کون سی ہستی ہے۔ تو آپ… میسم نے دلچسپ نظروں سے اس کا جوالا مکھی والا روپ دیکھا۔ تو ہم آپ کا چشمہ اتار کے غائب کر دیں گے، اور یہی نہیں، جو بھی آپ لے کے دیں گے وہ سب۔ نہ آپ کا چشمہ ہوگا، نہ آپ کو کچھ صحیح سے نظر آئے گا، اور نہ آپ کو میرا رشتہ تلاش کرنے کی سوجے گی۔ پھر بھی اگر خیال آئے تو دوربین کا استعمال کیجیے گا۔ سنا ہے اس سے کچھ زیادہ ہی چیزیں صاف دکھائی دیتی ہیں۔ اپنی طرف سے اسے بھی دھمکی لگاتی مشک مطمئن ہوتی سیدھی ہوئی، پھر تھوڑا تعجب کا شکار ہوتی ان دونوں کو باری باری دیکھنے لگی۔ اس نے محسوس کیا کہ اپنی بات پہ وہ دونوں کو خاموش کر چکی تھی۔ کچھ زیادہ تو نہیں بول دیا؟ آہستگی سے بڑبڑاتی وہ پریشان ہونے کا سوچ بیٹھی تھی، جب اچانک ریان کا چھت پھاڑ کہا گونجا۔ اسے ایسے پاگلوں کی طرح ہنستے دیکھ کے مشک منہ کھولے اسے حیرت سے دیکھنے لگی۔ پھر میسم کو دیکھا جو خود مسکراتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر جب مشک نے اسے دیکھا تو گردن ترچھی کرتا وہ ہلکا سا ہنس پڑا۔ یہ دیکھ کے اس کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی۔ جتنا وہ اس وقت مشک کو پیارا لگا تھا شاید ہی کبھی لگا ہو۔ سیریسلی مشک، چشمہ غائب کر دو گی؟
ریان کی آواز پہ وہ ایک دم ہوش میں آتی اپنی نظروں کے زاویے کو بدل گئی تھی۔ ہم بس مذاق کر رہے تھے، آپ اتنا غصہ نہ ہو، اور پلیز یہ ظلم نہ کیجیے گا، میرا چشمہ غائب نہ کیجیے گا۔ پہلے ہی رات کو سونے کے وقت اتارتا ہوں تو صبح اٹھنے کے بعد ملتا نہیں ہے۔ غبارے کی طرح اس کا پھولا ہوا چہرہ دیکھ کے میسم نے ہنسی کنٹرول کر کے کہا تھا، آپ ہم سے بات نہ کرنا۔ مشک سمجھ گئی کہ وہ اپنی مسکراہٹ کو قابو پانے کی کوشش کر رہا ہے، جب یہ نروٹھے پن سے کہتی وہ جانے لگی، ہمیں یہ تو بتاتی جائیں کہ پھر ایسا کیک بیک کر کے ہمارے غریب آشیانے پہ کب لائیں گی؟ ریان اسے تنگ کرنے سے باز نہ آیا۔ جب جب تم کہو گے یہ بنا چون چرا کیے لائے گی۔ آفٹر آل یہ تمہارا حق ہے، آگے جا کے تمہاری خدمت کرنا تو ہماری گڑیا کا فرض ہوگا۔ میسم کے سارے مزے تو بعد میں ختم ہو جائیں گے۔ اچانک شہزاد کی آواز پہ وہ تینوں چونک کے داخلی دروازے کی جانب دیکھنے لگے۔ اس کی اپنی بیوی کے ساتھ آمد اتنی غیر متوقع تھی کہ مشک اور ریان تو بس حیرانی میں اس کے الفاظ پہ غور ہی نہیں کر پائے۔ البتہ میسم کے چہرے کے تاثرات سنجیدہ ہوئے تھے۔ بھائی کیا انٹری ماری ہے یار، ریان جوش سے کہتا بھاگ کے اس سے گلے لگنے لگا، جبکہ شہزاد بدک کے اس سے دور ہوا۔ شہزادے پہلے نہا کیا؟ شہزاد نے اس کا حلیہ دیکھ کے اپنی ناک پہ ہاتھ رکھ کے کہا، تو ریان کی شکل دیکھنے والی ہوئی، جبکہ مشک کھلکھلا کے ہنسی تھی۔ بھائی، ریان بچوں کی طرح پاؤں فرش پہ مارنے لگا، تو شہزاد ہنس کے آگے بڑھا اور اس کے گلے لگا، جبکہ میسم آگے نہیں بڑھا تھا اور نہ اس نے کسی خوشی کا اظہار کیا تھا۔ وہ شاید ابھی تک اس کے لفظوں کے زیر اثر تھا۔ لگتا ہے تمہیں میرے آنے کی خوشی نہیں ہوئی؟ شہزاد اس کے روبرو کھڑا ہو کے اس کے گلے لگ کے کہنے لگا۔ خوشی ہوئی ہے، پر آپ نے آنے کے ساتھ ہی فضول گوئی کرنا شروع کر دی۔ اس کے گرد اپنا حصار بنائے میسم نے اس کے کان کے پاس سرگوشی میں کہا، تو شہزاد نے سر اٹھا کے چونکنے والے انداز میں اسے دیکھا۔ میں نے کون سی بکواس کی ہے؟ شہزاد کا منہ کھل گیا۔ کیسے ہیں آپ؟ اور بھابھی آپ سنائیں؟ میسم سر جھٹک کے بات بدل کے بولا، میں ٹھیک ہوں، آپ سب کیسے ہیں؟ شہزاد کی بیوی رباب نے مسکرا کے جواب دینے کے بعد پوچھا۔ فٹ اینڈ فائن، جواب ریان نے دیا۔ امی اور باقی سب کہاں ہیں؟ میں نے تو سنا تھا کہ یوسف کراچی سے واپس آ گیا ہے۔ شہزاد صوفے پہ بیٹھ کے پوچھنے لگا۔ امی پڑوس میں گئی ہیں عیادت کرنے کے لیے، اور سوہا بھابھی بچوں کو لے کے پارک گئی ہوئی ہیں، میسم نے بتایا۔ تمہارا کب شادی کرنے کا ارادہ ہے؟ رباب نے مسکرا کے پوچھا۔ ابھی کیسے کر سکتے ہیں شادی؟ ابھی تو ہم BFA میں ہیں، اس کے بعد ہم MFA کرنے کا بھی ارادہ رکھتے ہیں۔ مشک نے یہ سنا تو جھٹ سے بولی، جس پہ سب لوگ حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ تو مشک کو اپنی جلد بازی کا احساس ہوا، جس پہ وہ ایک بار پھر جی بھر کے شرمندہ ہوئی۔ تم سے پوچھ کون رہا ہے؟ بھائی سے پوچھا جا رہا ہے، ریان نے مذاق اڑاتی نظروں سے اسے دیکھ کے کہا، تو مشک یہاں وہاں دیکھنے لگی جیسے کچھ سنا ہی نہیں۔ آپ کی شادی میں جانتی ہوں کہ اس میں بہت وقت ہے، میں تو میسم سے جاننا چاہتی تھی، اسے اب کر لینی چاہیے شادی کسی خوبصورت لڑکی سے۔ رباب نے مسکرا کے مشک کو دیکھ کے کہا، میں تو انتظار میں تھا کہ گڑیا میرے لیے کوئی لڑکی تلاش کرے گی۔ بچپن میں کافی بار کہہ چکی تھی کہ میں آپ کی پیاری سی لڑکی سے شادی کرواؤں گی۔ میسم نے مشک کو دیکھ کے کہا، تو باقی لوگ بھی مشک کو دیکھنے لگے۔ سب کی توجہ خود پہ پا کے وہ تذبذب کا شکار ہوئی۔ تو کیا سوچا ہے، روحا ٹھیک رہے گی یا عمل؟ ریان نے پھر سے اسے چھیڑا۔ سوری، پر تم جیسے کارٹون سے شادی کرنے سے اچھا کنواری رہنا پسند کریں گی وہ، مشک نے فوراً سے کہا۔ مجھے ان لنگوریوں سے شادی کرنی بھی نہیں ہے، میں تو بھائی کے لیے پوچھ رہا تھا، ریان اسے گھور کے بولا۔ ان سے کوئی اور شادی کیوں کرے گی؟ اور یہ سب لوگ کیا باتیں لے کے بیٹھ گئے ہو، کچھ اور باتیں کرو نا، مشک جھنجھلاہٹ کا شکار ہوئی۔ اچھا ریلیکس، ہم کچھ اور ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں۔ تم بتاؤ کالج کیسا جا رہا ہے؟ شہزاد نے اسے پرسکون کرنا چاہا۔ بہت اچھا، آج آرٹ گیلری میں پینٹنگ سلیکشن ہونی تھی، پر ہم نہیں گئے، مشک نے بتایا۔ تمہیں جانا چاہیے تھا، بہت اچھا موقع تھا، پتہ ہے میری پینٹنگز ہر وزٹر کو پسند آتی تھی، اور میں اپنی مرضی کے مطابق ڈیمانڈ کرتا تھا جو پوری بھی ہو جاتی تھی، شہزاد نے بتایا۔ وہ تو پینٹنگز کے سائز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا؟ مشک نے پوچھا۔ بالکل، پر محنت بھی تو ہوتی ہے نا،
شہزاد نے سر کو خم دے کے کہا۔ گڑیا آج آپ کو جانا چاہیے تھا کالج، میسم بھی سنجیدگی سے بولا۔ مجھے آپ کے لیے کیک بنانا تھا، مجھے جانا ضروری نہیں لگا، مشک نے صاف گوئی کا مظاہرہ کیے بتایا۔ وہ ہمیشہ صاف گوئی کا مظاہرہ کرتی تھی، یہ بات ہر کوئی جانتا تھا اور اس کی یہ عادت میسم کو بہت اچھی لگتی تھی، لیکن وہ انجان تھا کہ یہ صاف گوئی ایک دن میسم کو حد درجہ بری لگے گی، تو واپسی پہ بنا لیتی۔ جانتا ہوں کہ آپ کے بغیر بھی ہو جائے گا کیونکہ آپ کی پینٹنگز تو وہاں پہ موجود ہیں، پر پھر بھی اگر آرٹ کے ساتھ آرٹسٹ بھی وہاں موجود ہو تو بات کچھ الگ ہوتی ہے۔ میسم کی بات پہ سب نے تائید کی۔ ہمیں یہی صحیح لگا۔ مشک کی آواز آہستہ ہو گئی تھی۔ چلو خیر چھوڑو یہ باتیں، مجھے کچھ اور بتانا تھا۔ ابراہیم بھی کل آنے والا ہے۔ شہزاد نے باتوں کا رخ بدلا۔ یہ تو اچھی بات ہے، فائنلی ہمیں پہلے کی طرح ساتھ رہنے کا موقع مل رہا ہے۔ ریان خوش ہو کے بولا تو باقی سب بھی مسکرائے۔ یہ لو تمہارا اسکیچ۔ اگلے دن وہ کالج آئی تو روحا نے ایک کاغذ اس کی طرف بڑھائے کہا، ہمیں کچھ بتانا تھا آپ لوگوں کو۔ بنا اسکیچ کو دیکھے بیگ میں ڈالتی مشک پرجوش لہجے میں بولی، کیا تمہارا رشتہ طے ہو گیا ہے؟ روحا نے بھی جواباً پرجوش لہجے میں پوچھا۔ تمہیں ہر وقت رشتہ رشتہ کیوں سوچتا ہے؟ دھیان رہے کوئی رکشے والا نہ متھے لگ جائے تمہارے۔ مشک بیزاری کا شکار ہوتی بولی۔ اسے چھوڑو، ہمیں بتاؤ کیا بات ہے؟ امل نے تجسس بھرے لہجے میں اس سے پوچھا۔ اصل میں نا ہمارے کالج کا جو اردو ڈپارٹمنٹ ہے وہاں اب فرینڈ کلاسز لیں گے، مشک نے خوش ہو کے بتایا۔ اردو لیکچرر؟ ان کی جیسی پرسنالٹی ہے اس حساب سے یہ سبجیکٹ تو ان پہ سوٹ نہیں کرے گا، انہیں تو انگلش یا پھر میتھ چننا چاہیے تھا۔ روحا پرسوچ لہجے میں بولی۔ ہاں نا، اردو کلاس کی تو اٹینڈنس بھی کافی کم ہوتی ہے۔ امل نے بھی روحا کی بات سے اتفاق کیا۔ انہیں اردو سے لگاؤ تھا اور وہ ہر شے میں سوٹ کرتے ہیں، جب وہ کالج آئیں گے تو دیکھنا۔ مشک اپنے آپ میں مگن ہوتی بولی۔ وہ تو ٹھیک ہے، پر اب تم راحیل سے فاصلہ بنانا، ایسا نہ ہو تمہارے فرینڈ کی نظر اس پہ پڑے اور پھر وہ غصے میں آنکھ بگولا نہ ہو جائے۔ روحا نے اسے مشورہ دیا۔ ہم اس سے دور ہی ہوتے ہیں، وہ خود ہی چینگم کی طرح چپکنے کی کوشش کرتا ہے، ہمیں تو وہ ایک آنکھ نہیں بھاتا۔ مشک سر جھٹک کے بولی۔ راحیل سے یاد آیا، وہ کچھ دنوں سے دکھائی نہیں دے رہا۔ امل اچانک بولی۔ چھٹیوں پہ ہے، روحا نے بتایا۔ اللہ کرے اس کی چھٹیاں کبھی ختم نہ ہو۔ مشک دعائیہ انداز میں ہاتھ اوپر اٹھائے بولی۔ اتنا برا نہیں ہے جتنا تم اس سے کتراتی ہو، بیچارہ درد دل کا مریض ہے۔ روحا نے شرارت سے اسے دیکھ کے کہا۔ دل کا مریض ہے تو دل والے ڈاکٹر کے پاس جائے اور ہمارا دماغ نہ خراب کرے۔ مشک منہ بنا کے بولی۔ بہن اس کا علاج تمہاری ہاں ہے، 2 سال سے تمہارے پیچھے خوار ہو پھر رہا ہے، اور ایک تم ہو جو اس کو لفٹ نہیں کرواتی، ورنہ وہ بیچارہ تو اپنا دل تمہیں کب کا دے چکا ہوگا۔ ڈرامائی انداز میں وہ بولی۔ وہ دے چکا ہوگا پر ہم نے لیا نہیں ہے۔ ان فضولیات کے علاوہ بھی اور بہت کچھ ہوتا ہے، جیسے ابھی ہم نے آگے پڑھنا ہے، بہت اچھی جاب کرنی ہے، اپنا گھر اور گاڑی خریدنی ہے، اور بھی بہت کچھ کرنا ہے ہمیں۔ پیار محبت کے علاوہ بھی زندگی میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ مشک سنجیدہ ہوتی بولی تھی۔ جانتے ہیں، سب پتہ ہے، بس تمہیں چڑھانے کی غرض سے کہا۔ روحا نے ہنس کے کہا۔ ہمیں مت چڑھایا کرو، غصہ آ جاتا ہے ہمیں، اور وہ برا بالکل بھی نہیں ہے، بس زمانے بھر کا آوارہ لڑکا ہے۔ اپنا سامان سمیٹ کے مشک نے بتایا۔ یہ ایسے مزے کی محبت کرتے ہیں؟ ہاں، ناولوں میں، مشک نے طنزیہ کہا تو دونوں کا منہ بن گیا۔ ویسے مرد کو محبت سے چاہت کب تک ہوتی ہے؟ امل نے پوچھا۔ جب تک وہ اسے حاصل نہیں کر لیتا، مشک نے سادہ لہجے میں بتایا۔ اور ایک عورت کی چاہت کب تک رہتی ہے؟ یہ پوچھنے والی روحا تھی۔ تب تک جب تک مرد اس کی عزت کرنا نہیں چھوڑتا۔ ویسے یہ بس ہمارے خیالات ہیں، باقی ہر ایک کا اپنا نظریہ اور تجربہ ہے۔ مشک نے دونوں کو دیکھ کے کہا۔ یہ بتاؤ، شادی کے بارے میں تمہارے فرینڈ کی کیا رائے ہے؟ تمہاری زندگی کے فیصلے وہی لیتا ہے نا؟ روحا کو جاننے کا اشتیاق ہوا۔ انہوں نے کبھی ہماری شادی کی بات نہیں کی، کوئی چڑھاتا ہے یا ذکر چھیڑتا ہے تو بھی وہ بس ان کو جواب دیتے ہیں، الگ سے کبھی خود ہی یہ نہیں کہا کہ ہماری شادی کب اور کیسے ہوگی۔
مشک نے گہری سانس بھر کے کہا، شاید وہ کبھی تمہاری شادی نہ کروائے. نہیں مطلب جیسے وہ ہیں ایسے میں لگتا نہیں ہے کہ تمہاری شادی کسی سے کروا کے وہ تمہیں خود سے دور بھیجیں گے. امل اپنی سوچ کے تانے بانے جوڑ کے بولی، وہ ہماری شادی کسی اور سے کروائیں گے بھی کیوں؟ وہ تو خود. مشک، آپ کو آرٹ گیلری میں بلایا جا رہا ہے. ابھی وہ اپنی بات مکمل کرتی اس سے پہلے ایک اسٹوڈنٹ نے آ کے اس سے کہا، تو اپنی جگہ سے اٹھ کے مشک آرٹ گیلری کی جانب آئی. آپ کی یہ 2 پینٹنگز ان کو پسند آئی ہیں، یہ لینا چاہتے ہیں، آپ بات کر لیں. ایک لڑکی نے سامنے اشارے سے بتایا. تو مشک نے چونک کے سامنے دیکھا جہاں ایک لڑکے کی پشت اس کے آگے تھی. چوڑی پشت، قد کاٹھ اور کھڑے ہونے کا اسٹائل دیکھ کے مشک کو میسم کا خیال آیا تھا، پر اپنی سوچ کی نفی کرتی وہ اس سے مخاطب ہوئی، جی آپ کون؟ ہم ہیں. وہ پلٹا تو واقعی میں میسم کو دیکھ کے مشک کے چہرے کی ہوائیاں اڑیں. آپ؟ وہ حیرت سے میسم کو دیکھنے لگی جو ڈارک بلیک شرٹ کے ساتھ سیم بلیک پینٹ میں ملبوس، آنکھوں پہ نظر کا چشمہ لگائے کھڑا، نرم تاثر لیے اسی کو دیکھ رہا تھا. تو مس مشک محسن لغاری نام ہے آپ کا. میسم کے طرز تخاطب پہ مشک بے ہوش ہونے کے در پہ ہوئی تھی. وہ ہونک بنی میسم کا چہرہ تکنے لگی جس نے پہلی بار اسے اس کے نام سے پکارا تھا، اور وہ بھی ایسے جیسے وہ اسے جانتا تک نہ ہو. جی سر، یہ ہے ہماری قابل اسٹوڈنٹ. اس کی کلاس ٹیچر نے مسکرا کے مشک کو دیکھ کے میسم کو بتایا، آپ کافی اچھی پینٹنگز بنا لیتی ہیں، مجھے یہ پسند آئی ہے. آپ بتائیں یہ آپ مجھے کتنے میں دینا پسند کریں گی؟ اس کے تاثرات کو دیکھ کے بڑی مشکل سے اپنی مسکراہٹ قابو میں کیے میسم نے اس سے پوچھا، جس پہ مشک میں ذرہ برابر کوئی ہلچل نہیں ہوئی. وہ ابھی تک بے یقین سی تھی. آر یو فائن مس مشک؟ مشک کو مسلسل خاموش دیکھ کے میم نے سوال کیا. ہم ٹھیک ہیں، کیا آپ ٹھیک ہیں؟ انہیں جواب دینے کے بعد مشک نے براہ راست میسم سے سوال کیا. ہم بھی ٹھیک ہیں، میسم نے جواب دیا. نہیں مطلب آتے ہوئے آپ کے سر میں چوٹ وغیرہ تو نہیں آئی تھی نا؟ مشک کو تشویش ہوئی. بالکل بھی نہیں، میسم نے اپنا سر نفی میں ہلایا. مشک یہ آپ سے پینٹنگز کے متعلق بات کرنا چاہ رہے ہیں، اور آپ کیسے سوال لے کے بیٹھ گئی ہو؟ میم نے اسے ٹوکا. سوری، مشک شرمندہ ہوئی. کوئی بات نہیں، آپ بتائیں آپ کتنے میں دینا چاہیں گی یہ؟ میسم نے ہلکی مسکراہٹ سے پوچھا. آپ سے پیسے کیسے لے سکتی ہوں میں؟ مشک بنا ارد گرد کا سوچے اس سے بولی. ان سے پیسے کیوں نہیں لے سکتی آپ؟ یہ آپ کا رائٹ ہے. میم تعجب کا شکار ہو کے بولی. ان کو پتہ چل گیا ہوگا نا کہ نیکسٹ ویک میں بھی یہاں لیکچرار کی حیثیت سے آنے والا ہوں، تبھی مروتاً ایسے بول رہی ہیں ہے نا؟ بات کو سنبھالنے کے ساتھ میسم نے مشک کو دیکھ کے تائید مانگی. جی بالکل. شکوے بھری نظروں سے اسے دیکھ کے مشک نے سر اس بات میں ہلایا. تو بتائیں. میسم گھوم کے پھر مدعے پہ آیا. بلینک چیک دیتے ہیں. مشک نے حساب چکتا کرنا چاہا. یہ اس نے میسم کی سزا تجویز کی تھی جو آج اس سے اجنبیت برت رہا تھا، اور پہچاننے تک سے انکاری ہونے کے ساتھ ساتھ باقیوں کی طرح اس کا نام لے کے مخاطب ہو رہا تھا. وہ خود چاہتی تھی کہ اب میسم اسے گڑیا نہیں بلکہ اس کے نام سے پکارا کرے، پر اب جب وہ پکار رہا تھا تو مشک کو یہ بات پسند نہیں آئی. ڈسکاؤنٹ نہیں مل سکتا؟ میسم نے لب دانتوں تلے دبائے اس سے پوچھا. نہیں ڈسکاؤنٹ کیسا، یہاں کون سی سیل لگی ہوئی ہے؟ مشک نے فوراً سے اپنا سر نفی میں ہلایا. اچھا تو پھر ایسے کریں، آپ میرا والٹ اپنے پاس رکھ لیں. میسم نے پینٹ کی جیب سے اپنا والٹ نکال کے اسے پکڑایا، جسے تھام کے مشک نے کھول کے چیک کیا جہاں 20,000 کے علاوہ ایک ATM کارڈ تھا. آپ کی یہ گھڑی کافی خوبصورت لگ رہی ہے، ایسا کریں یہ بھی ہمیں دیں. مشک نے بھی بیچارے سے غیروں والا سلوک کیا. مشک؟ میم نے حیرت سے اسے دیکھا. سوری پر یہ میں آپ کو نہیں دے سکتا، یہ میری گڑیا نے مجھے گفٹ کی تھی. آپ سیل سمجھ کے ڈسکاؤنٹ کر دیں. میم کو نظر انداز کیے وہ اپنے میں لگے ہوئے تھے. سستی لگ رہی ہے، ڈرامے نہ کریں، ہمیں دے دیں ورنہ پھر ہماری پینٹنگز کو بھول جائیں. مشک نے نخرہ دکھایا. دینے والا قیمتی ہے، آپ ایسے کریں ہمارا موبائل رکھ لیں. میسم نے مظلوموں والی شکل بنائی. آپ لوگ ڈیسائیڈ کریں، میں آتی ہوں. جھرجھری سی لے کے کہتی میم وہاں سے ہٹ گئی. یہ کیا تھا؟ میسم نے خفگی سے اسے دیکھا.
یہ آپ بتائیں کہ یہ کیا تھا؟ والٹ واپس اسے تھمائے مشک نے پوچھا۔ میں تو یہاں آپ کی پینٹنگز دیکھنے آیا تھا، مجھے لینی ہے، میں اپنے کمرے میں لگاؤں گا، میسم ستائشی لہجے میں بولا۔ ہم سے کہا ہوتا ان سے زیادہ خوبصورت اور بڑی بنا کے آپ کے کمرے میں لگا دیتے، مشک نے کہا۔ جانتا ہوں، پر مجھے ان کی قیمت بھی دینی تھی، میسم نے بتایا۔ ہمارے لیے اس سے بڑی قیمتی کیا ہوگی کہ یہ آپ کے کمرے میں ہوں گی؟ مشک اس کی بات پہ فوراً سے بولی۔ نہیں، پر اس بار میں پیمنٹ کروں گا، میسم بضد ہوا۔ ہم ناراض ہو جائیں گے، مشک نے وارننگ دی۔ میں منا لوں گا، میسم پرسکون تھا۔ اچھا یہ بتائیں، آپ نے ہمارا نام کیوں لیا؟ ہم تو آپ کی گڑیاں ہیں نا، یہاں رنگ برنگی تتلیاں دیکھ کے آپ ہمیں بھول تو نہیں گئے تھے یا پہچاننے میں دقت پیش آئی؟ مشک کو اچانک یاد آیا تو اس نے کہا، ایسی تو بات نہیں ہے، بس میں چاہتا تھا کہ کسی کو بھی یہاں ہمارے بارے میں پتہ نہ چلے، ورنہ سب کو یہ لگے گا کہ آپ کو ایکسٹرا پروٹوکول مل رہا ہے، آپ کی محنت کو پھر کوئی دیکھ نہیں پائے گا، میسم نے بتایا۔ اچھا، یہ سن کے وہ اداس ہوئی۔ تو بتائیں کیا چاہیے آپ کو؟ ایک ہاتھ میں سیل فون، دوسرے ہاتھ میں اپنا والٹ پکڑے میسم نے آپشن دیا۔ دونوں میں سے کچھ بھی نہیں، مشک نے وہی رٹ لگائی جسے سن کے میسم نے گہری سانس بھر کے اسے دیکھا۔ ریان، تم یہاں آ کے بیٹھو۔ یہ اگلے دن کی بات تھی جہاں ابراہیم کی آمد پر وہ سب لوگ ساتھ لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے۔ گھر میں رونق کا سما تھا، سب بڑے ایک دوسرے سے باتوں میں مصروف تھے اور چھوٹے سب تھوڑا دور نیچے قالین پہ بیٹھے کھیلنے میں مصروف تھے۔ اسی دوران جب مشک وہاں آئی تو ریان نے اپنی عادت کے مطابق مشک کو چھیڑنا شروع کر دیا۔ وہ دونوں صوفے پہ ایک ساتھ بیٹھے لڑنے میں، ایک دوسرے کو طنز کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ جب میسم بھی وہاں آیا تو یہ منظر دیکھ کے سنجیدگی سے بولا۔ باقیوں کی طرح ان دونوں کی نوک جھونک میسم نے انجوائے نہیں کی، بلکہ اس کے چہرے کے تاثرات سپاٹ سے ہوئے۔ پتہ ہے جب ان دونوں کی شادی ہوگی تو سب سے پہلے میسم کا کیا ری ایکشن ہوگا، یعنی وہ کیا تحفہ دے گا۔ شہزاد جو سامنے والے صوفے پہ بیٹھا تھا اور اس کے دائیں بائیں صوفوں پہ ابراہیم اور یوسف اپنی اپنی بیگم کے ساتھ براجمان تھے، وہ ان دونوں کو اشارے سے اپنی جانب متوجہ کر کے بولا۔ کیا دے گا؟ دونوں اس کے ساتھ سر جوڑ کے بیٹھے، اس سے اچھی کسی بات کی توقع کرنے لگے، ساتھ میں پوچھ بھی رہے تھے۔ شادی والی رات یہ ریان کا بیڈ جلا دے گا، پورے کمرے میں ہر طرف آگ ہی آگ ہوگی۔ شہزاد اتنا بولتا مطمئن سا سیدھا ہو کے بیٹھا۔ وہ جو اسے گھورنے والے تھے ایسے اس کے پیچھے ہٹنے پہ ایک دوسرے کو گھورتے رہ گئے۔ یقین نہیں آتا اتنا بیہودہ انسان ہمارا بھائی ہے۔ ابراہیم بھی سیدھا ہو کے بیٹھتا دانت پیس کے بولا، ہاں نا، مجھے بھی نہیں آتا کہ میں تم دونوں کا بھائی ہوں۔ شہزاد ڈھٹائی کا ثبوت دے کے بولا، فرینڈ آپ کو پتہ یہ ریان کا بچہ کیا بول رہا ہے؟ مشک نے میسم کو آتا دیکھا تو جھٹ سے ریان کی اس سے شکایت کرنی چاہیے۔ نہیں، ان کو پتہ ہے کہ ریان کا کوئی بچہ ہی نہیں ہے، ابھی تو وہ خود ہی بچہ ہے۔ اپنی بات پہ ریان خود ہی کہہ کے لگانے لگا۔ تم چپ رہو، زیادہ بولا تو ایک مکہ مارنا ہے، مشک ضد چوئی۔ کیوں جی، کس خوشی میں؟ ریان فل لڑائی کے لیے تیار ہوا۔ فرینڈ آپ خاموش کیوں ہو؟ اسے کچھ کہتے کیوں نہیں ہو؟ پتہ ہے یہ پینٹنگ چور ہے۔ مشک سے اور کچھ نہیں بن پایا تو خاموش کھڑے میسم کو گھسیٹا۔ یہ بھی انجوائے کر رہا ہے، بالکل ٹام اینڈ جیری ہو آپ لوگ۔ شہزاد کی بیوی رباب کی بات پہ بے ساختہ میسم نے اپنے ہاتھ کی مٹھی کو بند کر کے کھولا۔ پلیز ایکسپلین کریں کہ میں کیا سمجھوں خود کو؟ ریان برا مانے بغیر بولا۔ آف کورس تم ٹام ہو، رباب ہنس کے بولی۔ بھابھی آپ دو انسانوں کو کارٹون سے کیسے ملا سکتی ہیں؟ گڑیا کو جیری بنا دیا، جیری بھی وہ جو لاسٹ ایپیسوڈ میں مر جاتا ہے۔ میسم سے ضبط نہیں ہوا تو بالآخر بول پڑا، جیری مر جاتا ہے؟ اوہ سو سیڈ۔ شہزاد نے اس کا لال بھبو کا چہرہ دیکھ کے نہایت افسردگی کا اظہار کیا۔ تعزیت کرنے کب جانا ہے؟ سب کو خاموش دیکھ کے شہزاد خود ہی بول پڑا، زیادہ ناک پھلانے کی ضرورت نہیں ہے، ریلیکس ہو کے بیٹھ جاؤ۔ ابراہیم شہزاد کو گھورتا آخر میں میسم سے بولا، یس برو، چل۔ ریان نے بھی اس کا موڈ حشاش بشاش کرنا چاہا۔ مجھے جیری کے اختتام کا نہیں تھا پتہ۔ رباب کو بھی گویا افسوس ہوا۔ سینٹی نہ ہو آپ، اس کو تو مشک کے معاملے میں ہر چھوٹی سے چھوٹی بات دل پہ زیادہ ہی زور سے لگتی ہے، سہ نہیں پاتا، نہ اس کی تعریف اور نہ اس کے خلاف کچھ۔
سامنے والا اس کا روپ دیکھ کے سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ ایسی بھی کیا غلطی سرزد ہو گئی اس سے جو یوں کٹہرے میں کھڑا کیا جا رہا ہے۔ سمیہ نے اسے دیکھ کے سر جھٹک کے کہا، آپ کے لیے چائے بنائیں؟ مشک نے میسم کو دیکھ کے پوچھا تاکہ اس کا موڈ کچھ بہتر ہو۔ ہاں، لیکن احتیاط سے بنانا، میسم فکر مندی سے بولا تو وہ مسکرا کے سر کو جنبش دیتی وہاں سے اٹھ کے کچن کی طرف جانے لگی۔ میرے لیے اپنی جیسی خوبصورت سی کافی بنا کے لانا تاکہ مجھے لو ہو جائے۔ لاسٹ ٹائم جب تمہارے ہاتھ کی کافی پی کے گیا تھا تو یقین جانو کسی اور کی کافی میں سواد ہی نہیں آ رہا تھا۔ شہزاد نے پاس سے گزرتی میسم کو روک کے کنکھیوں سے میسم کو دیکھتے ہوئے کہا، کیوں نہیں، ضرور، مشک نے خوش دلی سے کہا، اور پھر یوسف اور ابراہیم کی جانب متوجہ ہوئی۔ آپ لوگوں کو بھی کچھ چاہیے تو بتا دیں، اصرار کر رہی ہو تو ایک کپ گرما گرم چائے کا میرے لیے بھی۔ ابراہیم نے بھی ہلکی مسکراہٹ سے کہا، لگتا ہے دانت پیارے نہیں ہیں۔ ابراہیم کی بتیسی دیکھ کے شہزاد منہ ہی منہ میں بڑبڑایا۔ اور میرے لیے گرین ٹی، یوسف نے بھی بتایا تو وہ کچن کی طرف بڑھ گئی۔ سر جھٹک کے میسم بھی سیل فون میں بیزی ہو گیا۔ ایکسکیوز می پلیز، سب کو باری باری دیکھ کے کہتا ریان بھی وہاں سے اٹھ کے چلا گیا۔ میسم، تمہیں نہیں لگتا اب ریان اور مشک کا رشتہ ظاہر ہو جانا چاہیے؟ دیکھو ماشاء اللہ سے اب بڑے ہو گئے ہیں، کالج جاتے ہیں، لیکن اپنی زندگی کی اتنی بڑی بات سے انجان ہے۔ خدا نخواستہ دونوں میں سے کسی ایک کا جھکاؤ کسی اور میں ہو گیا تو مسئلہ ہو سکتا ہے، اس لیے ہمیں بتا دینا چاہیے تاکہ وہ دونوں ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ابراہیم نے دونوں میں سے کسی کو بھی نہ پا کے میسم سے کہا، گڑیا کا کسی اور میں انٹرسٹ نہیں ہے، اگر ہوتا تو مجھے ضرور بتا دیتی، اور ریان بھی ان چونچلوں میں پڑے نہیں رہتا، تو کیا ضرورت ہے ابھی سے یہ باتیں ان کے ذہنوں میں ڈالنا۔ بھائی بات دراصل یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ گڑیا ابھی ان سوچوں سے پاک زندگی گزارے، اپنی اسٹڈی پہ فوکس دے۔ اگر یہ بات اسے پتہ چلتی ہے تو اس کا دھیان 2 جگہوں میں تقسیم ہو جائے گا، اور پھر وہ اپنا بیسٹ نہیں دے پائے گی، اور اسے پتہ ہے کہ اس کی شادی کا فیصلہ وہ نہیں میں کروں گا۔ ریان چاہے میرا بھائی ہے، مجھے عزیز بھی بہت ہے، پر پہلے اسے چاہیے کہ خود کو میری گڑیا کے قابل بنائے۔ میسم کو چاہے ابراہیم کی بات درست لگی تھی، پر اس وقت ابھی اسے نامناسب سا لگا تھا، تبھی اپنی رائے دے کے بولا، ابھی کم عمری کی وجہ سے بچپنا ہے، آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا، تم اس کی ٹینشن نہ لو۔ یوسف نے اسے تسلی کروائی۔ امید تو یہی ہے۔ میسم نے گہری سانس بھری۔ پر کیا اگر ریان تمہاری امیدوں پہ یا تمہارے معیار پہ پورا نہ اترا تو کیا تم رشتہ نہیں دو گے گڑیا کا اسے؟ شہزاد نے جاننا چاہا۔ دوں گا، کیونکہ کسی اور کو دے کے میں گڑیا کو خود سے یا سب سے دور غیروں میں تو نہیں دے سکتا نا، اس لیے ریان کو خود کو اس کے قابل بنانا پڑے گا۔ میسم نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ آئی تھنک ابراہیم کی بات میں پوائنٹ ہے، رشتہ ایکسپوز ہو جانا چاہیے اور ساتھ میں انگیجمنٹ بھی ہونی چاہیے۔ سمیہ نے اپنی رائے دی۔ امی بتا رہی تھی کہ مشک کے رشتے بھی آتے ہیں، اگر کوئی رسم ہو جائے تو سب کے منہ بند ہو جائیں گے۔ سوہا نے بھی باتوں میں حصہ لیا۔ اگر آپ سب کی مرضی اسی میں ہے تو میں سوچوں گا، پھر کوئی فیصلہ لے سکتا ہوں۔ میسم نیم رضامند ہوا۔ تب تک مشک ٹرے ہاتھ میں پکڑے وہاں آ چکی تھی۔ اس کے ساتھ ریان بھی تھا، جس کے تاثرات پہلے کی نسبت قدرے سنجیدہ سے تھے، جس کا نوٹس کسی نے نہیں لیا، کیونکہ سب کچھ دیر پہلے ہوئی ڈسکشن کے بارے میں سوچنے میں مصروف تھے۔ مشک بچہ کو یہ آپ کے لیے باہر گیٹ پہ چھوڑ کے گیا تھا، تو یہ میں یہاں لے آیا۔ مالی بابا نے آ کے بتایا تو ہر کوئی حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگا۔ مشک خود بھی تعجب سے ان کے ہاتھوں میں موجود خوبصورت سرخ گلاب کے بوکے کو دیکھ رہی تھی۔ ہمارے لیے؟ سب کے سامنے نہ جانے کیوں اسے شرمندگی ہوئی، البتہ میسم کے تاثرات پھولوں کو دیکھ کے پتھریلے ہو گئے۔ ماتھے اور گردن کی نسیں ابھر کے عیاں ہونے لگیں۔ جی چٹ بھی ہے، آپ دیکھ لیں، وہ بول کے پھول اسے پکڑا کے خود باہر نکل گیا، جس پہ کانپتے ہاتھوں سے مشک نے چٹ کو کھولا، جہاں لکھا ہوا تھا آئی ایم بیک، اور نیچے بڑا سا آر لکھا ہوا تھا۔ کس نے بھیجا یہ؟ اچانک میسم کی سرد آواز اپنے بے حد پاس سن کے مشک کا دل اچھل کے حلق میں آیا۔ وہ خوفزدہ نظروں سے اپنے پاس کھڑے میسم کو دیکھنے لگی، جو چٹ اپنے ہاتھ میں لے چکا تھا۔ روحا کو فون کرنا ہے یا روحان کو، جو اتنی لال ٹماٹر بن گئی ہو؟
آر دیکھ کے بے ساختہ میسم کے دماغ میں ریان کا جملہ گونجا تھا۔ آر سے کس کا نام آتا ہے؟ اس کے چہرے پہ خوف اور ڈر کے تاثرات دیکھ کے میسم نے اپنے لہجے کو نرم کیے پوچھا۔ باقی سب تماشائی بن کے بیٹھے تھے۔ ایک شہزاد تھا جس کو سامنے والا منظر دیکھ کے پاپ کارن کی کمی شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ روحا کا نام ہے۔ اٹک اٹک کے بامشکل اس نے اپنی بات پوری کی، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ یہ کام منحوس راحیل کا ہوگا۔ کوئی لڑکی تمہیں ایسے پھول کیوں بھیج رہی ہے؟ یوسف کو بھی تعجب ہوا۔ ہاں، اور وہ بھی سرخ۔ شہزاد نے بھی چسکا لیا۔ بتاؤ، میسم نے گہری سانس بھر کے اس سے پوچھا۔ میں نے خود کہا تھا مجھے پسند ہیں یہ۔ تمہیں للی کے پھول پسند ہیں؟ ابھی وہ بات مکمل کرتی اس سے پہلے میسم نے بیچ میں ٹوک کے کہا، یہ بھی اچھے لگتے ہیں۔ دراصل وہ چھٹیوں پہ تھی تو ہم نے اور عمل نے اس سے کہا تھا کہ جب واپس آ جاؤ تو ہمیں پھولوں کا بوکے بھیج کے سرپرائز دینا۔ مشک نے اپنے لہجے کو مضبوط بنائے کہا تو ہر کوئی اس کے جواب پہ مطمئن ہوا، ماں سوائے میسم اور شہزاد کے۔ میسم کو اس کی آنکھوں میں صداقت نہیں دکھی اور شہزاد کو اس سٹوری میں کلائمیکس نظر نہیں آیا۔ اگر کسی اللہ کے بندے کا زندگی سے دل اکتا گیا ہے تو صاف بول دیتا کہ بھائی میسم، مجھے مار دو، اس بوجھ سے آزاد کر دو۔ اس طرح گڑیا کو پھول بھیج کے اپنی شامت بلوانے کا مقصد؟ شہزاد ہزار منہ کے زاویے بگاڑ کے بولا، جس پہ ابراہیم نے تعصب سے اسے دیکھا، جو نخرہ دکھانے میں اور منہ بنانے میں لڑکیوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا کرتا تھا۔ سچ کہہ رہے ہیں ہم؟ میسم کو مسلسل خاموش پا کے مشک نے پھر کہا۔ اچھا، یہ بول کے میسم نے اس کے ہاتھ سے وہ بوکے لیا، نیچے پھینک کے اپنا پاؤں اوپر رکھ کے زور سے پھولوں کو مسل ڈالا۔ میسم! اس کی اس حرکت پہ ہر کوئی اپنی جگہ ششدر ہوتا اٹھ کھڑا ہوا۔ شہزاد بھی اب پرسکون ہوتا ہاتھ جھاڑ کے شوق والی کیفیت چہرے پہ سجائے اسے دیکھنے لگا، جیسے اس کے لیے یہ کوئی غیر متوقع حرکت ہو۔ یہ آپ نے؟ مشک بوکھلاہٹ کا شکار ہوتی میسم کو دیکھنے لگی۔ میرے ساتھ آؤ۔ یہ کہنے کے ساتھ ہی اس نے بنا جواب کا انتظار کیا اس کا ہاتھ پکڑا، اپنی آہنی گرفت میں لیا اور اسے باہر لے جانے لگا۔ میسم، کیا مسئلہ ہے؟ ہاتھ چھوڑو گڑیا کا۔ کیا تمہیں اس پہ یقین نہیں ہے جو ایسے ریئیکٹ کر رہے ہو؟ ابراہیم اس کے راستے میں حائل ہوتا بولا تو وہ جو خاموشی سے اس کے ساتھ گھسٹتی ہوئی جا رہی تھی، چونک کے گردن موڑتی میسم کو دیکھنے لگی، جو نافہم تاثرات چہرے پہ سجائے کھڑا تھا۔ یقین نہیں تھا تو کیا وہ اس پہ شک کر رہا تھا؟ مشک کو اپنا سر چکراتا محسوس ہوا۔ اس کا فرینڈ اپنی گڑیا پہ شک کر سکتا ہے؟ یہ خیال آتے ہی اس کی آنکھوں کے گوشے بھیگنے لگے۔ یہ وہ آخری خیال تھا جو کم از کم وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میسم اس سے بدگمان ہو سکتا ہے۔ وہ تو سمجھتی تھی کہ پوری دنیا بھی اگر اس کے خلاف ہو جاتی تو میسم اس کی ڈھال بن کے کھڑا ہوگا، لیکن یہاں تو شک کرنے والا وہ خود تھا، تو پھر وہ شکوہ شکایت کس سے کرتی؟ بات شک کی نہیں ہے، مجھے بس کام ہے گڑیا سے۔ سنجیدگی سے بول کے مشک کو اپنے ساتھ لیے وہ رکا نہیں تھا۔ میسم، تم سب بھائیوں سے کافی مختلف ہے۔ رباب بولے بغیر نہیں رہ پائی۔ جب بھی اس کا سامنا میسم سے ہوتا تھا، یہ اس کا ایک مخصوص جملہ تھا جو وہ ہر بار کہنے پہ مجبور ہو جایا کرتی تھی۔ ہاں، اس لیے کیونکہ اس کی زندگی میں گڑیا ہے۔ اگر وہ نہ ہوتی تو میسم نارمل ہوتا، ہماری طرح۔ پر اب جب اس کی زندگی میں گڑیا ہے تو وہ اس کے معاملے میں ایسا ہی ہے، شدت پسند، جنونی۔ مجھے تو بس ریان پہ ترس آتا ہے۔ شہزاد اپنی بیئرڈ پہ ہاتھ پھیر کے جواباً بولا، جسے سن کے رباب نے حیرت سے ریان کو دیکھا، جو اتنا سب ہونے کے باوجود خاموش بیٹھا تھا، ورنہ یہ تو اچھا موقع تھا اس کے لیے مشک کو چڑھانے کا، جو ضائع کر دیا تھا اس نے۔ یہ لو صابن اور یہ فیس واش، جو صحیح لگتا ہے اس کو اٹھاؤ اور اپنے ہاتھ اچھے سے صاف کرو۔ مجھے آپ کے ہاتھوں سے ان پھولوں کی خوشبو نہیں آنی چاہیے۔ میسم اسے اپنے کمرے سے سیدھا واش روم لایا اور واش بیسن کے آگے کھڑا کیے حکمیہ لہجے میں بولا، ہمارے ہاتھوں میں خوشبو نہیں ہے پھولوں کی، اور کیا آپ کو ہم پہ شک ہو رہا ہے؟ اپنی گڑیا پہ؟ مشک شکوے بھری نظروں سے اسے دیکھتی بولی تو رخ بدلتا وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر کے گہرے گہرے سانس بھرتا خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ جواب دیں،
مشک اس کے روبرو کھڑی ہوئی۔ آپ پہلے اپنے ہاتھ دھوئیں، میسم نے سنجیدگی سے کہا تو وہ یک ٹک اسے دیکھتی اپنے ہاتھ دھونے لگی تاکہ میسم کو سکون آ جائے۔ ایک بار اور۔ مشک اپنے ہاتھ دھونے کے بعد صاف کرنے والی تھی جب میسم اسے ٹوک کے بولا۔ ناچار مشک کو دوبارہ سے ہاتھ دھونے پڑے۔ 5 منٹ کی رگڑائی کے بعد اپنے ہاتھ اس نے میسم کے سامنے کیے۔ دیکھ لیں، خوشبو نہیں ہے، مشک نے کہا تو جواب میں جو حرکت میسم نے کی اس پہ مشک کا دل پوری رفتار سے دھڑک اٹھا۔ وہ اپنی جگہ بت بن کے کھڑی ہوتی بے یقین نظروں سے میسم کو دیکھنے لگی، جو اپنا چہرہ اس کے ہاتھوں کے پاس کرتا گہری سانس اپنے اندر کھینچ چکا تھا۔ اب ٹھیک ہے، میسم مطمئن ہوا جبکہ مشک کے چہرے پہ گلابیاں کھلیں۔ وہ بنا کچھ کہے اس کی سائڈ سے گزر کے باہر کی طرف بھاگنے والے انداز میں نکل گئی۔ تمہیں کیوں سانپ سونگھ گیا ہے؟ شہزاد ریان کے پاس بیٹھ کے پوچھنے لگا۔ مجھے کچھ کہنا تھا آپ لوگوں سے، ریان نے اس کی بات نظر انداز کیے کہا۔ ہاں کہو، شہزادہ متن گوش ہوا۔ آپ سے کروں؟ ریان تھوڑا کنفیوز ہوا۔ ہاں کیوں؟ تمہیں کس نے بول دیا کہ میں بہرا ہوں اور سن نہیں سکتا؟ شہزاد نے گھور کے کہا۔ نہیں، بات دراصل سیریس ہے، ریان نے بتایا۔ تو شہزاد سمجھ نہیں پایا۔ تو آپ سے کرنا ٹھیک رہے گا، آپ تو مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ ریان نے اپنا مسئلہ بتایا۔ بتا رہے ہو یا دوں کان کے نیچے ایک؟ شہزاد نے بڑے بھائیوں والا روب جمایا۔ اصل میں نا وہ چاچو ہمارے ساتھ کھیلے نا، ریان ابھی بتانے والا تھا جب عبداللہ اور علی شہزاد سے لپٹ پڑے۔ ہاں بچہ پارٹی، کیوں نہیں؟ شہزاد دونوں کے گال کھینچ کے بولا۔ ابھی بات کا بریک اپ کرتے ہیں، فری وقت میں یہیں سے شروع کریں گے۔ شہزاد ریان کو دیکھ کر وہاں سے اٹھ کے چلا گیا۔ پیچھے بے اختیار ریان نے اپنی اٹکی سانس بحال کی تھی۔ چپ کیوں ہو؟ سونیا لغاری نے رات کے کھانے کے وقت مشک کو چپ چاپ دیکھا تو پوچھا۔ چپ نہیں، کچھ سوچ رہے تھے ہم، مشک نے نظریں چرا کے بتایا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ سونیا لغاری نے جاننا چاہا۔ آپ کو تو پتہ ہے ہمارے کام کی نوعیت کا، تو سوچ رہے تھے کہ کیوں نہ اسٹور روم کو خالی کر کے ہم اس کی صفائی کریں اور پھر اسے اپنی اسکیچنگ اور پینٹنگ کی گیلری کی شکل دیں۔ ہمارا پورا کمرہ ایسے درہم برہم ہو رہا ہے، مشک نے گہری سانس بھر کے بتایا۔ اس میں پریشان ہونے والی تو کوئی بات نہیں، میں نے تو بہت بار تم سے کہا ہے کہ سوہا اور سمیا والا کمرہ لے لو، پر تم ہی ہو جس نے اپنے کمرے میں ایسا دل لگایا ہے کہ بس اللہ کی پناہ۔ سونیا لغاری کو جھرجھری سی آئی۔ اپنے کمرے سے انسیت ہے ہمیں، اور دوسری بات یہ کہ ان دونوں کا کمرہ نہیں چاہیے۔ مشک نے اپنا سر نفی میں ہلائے کہا۔ پھر جیسا تمہیں صحیح لگتا ہے وہ کرو، میں روکوں گی نہیں۔ اوپر چھت پہ جو کمرہ ہے نا وہ چھوٹا ہے، پر کچھ ضروری سامان رکھنا، باقی جو غیر ضروری ہو وہ کباڑ والے کو دے دیں گے۔ سونیا لغاری سر جھٹک کے کہتی کھانے کی پلیٹیں سمیٹنے لگی۔ ڈیڈ آج کل کافی لیٹ گھر آنے لگے ہیں، پتہ نہیں کیوں؟ وال کلاک پہ وقت دیکھتی وہ کچھ پریشان لہجے میں مشک کہنے لگی۔ ہاں اوور ٹائم کرنے لگے ہیں اس وجہ سے۔ خیر تم تھکی ہوئی ہوگی، جاؤ جا کے کمرے میں سو جاؤ۔ سونیا لغاری نے اس کا گال چھو کے کہا۔ لیٹنے کے ساتھ ہی اسے آج کا سارا واقعہ یاد آیا تو مشک نے گہری سانس بھری۔ میسم کی حرکت نے دل کے کسی کونے کو کافی مایوس کیا تھا۔ آپ کو ہم پہ شک نہیں کرنا چاہیے تھا، جانے کہاں ہم سے غلطی ہوئی جو وہ ہمارے بارے میں ایسا سوچنے لگے۔ خود ہی سے مفروضے قائم کرتی مشک رونے کا شغل فرمانے لگی۔ جبھی اس کا سیل فون رنگ کرنے لگا تو چونک کے اس نے موبائل اسکرین کو دیکھا جہاں فرینڈ کالنگ لکھا جگمگا رہا تھا۔ یہ دیکھ کے اسے میسم کی آخری حرکت اور پھر اپنا جلدی میں وہاں سے نکلنا یاد آیا۔ یہ اس وقت کال کیوں کر رہے ہیں؟ وقت دیکھ کر مشک آہستگی سے بڑبڑائی، کیونکہ آج سے پہلے کبھی میسم نے رات کے 10 بجے کے ٹائم اسے کال نہیں کی تھی، اس لیے اس کا حیران ہونا بنتا تھا۔ اٹھاؤں یا نہیں؟ مشک کشمکش میں مبتلا ہوئی۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ بنا تاخیر کے اٹھا لیتی، پر رات کے اس پہر اٹھانا اسے مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ نہیں، اگر آج بات کی تو سلسلہ یہ والا ختم نہیں ہوگا، ہمیں عادت پڑ جائے گی رات کے وقت ان سے باتیں کرنے کی، جو کہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہم تو پاگل ہو جاتے ہیں، خود ہی سے بہانے تلاشتے کال کرتے پھریں گے، اور پھر وہ تو ہم سے بیزار ہو جائیں گے۔
نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جھٹکے سے اٹھ کے بیٹھ کے مشک نے اپنا سر نفی میں ہلایا اور سیل فون سائڈ ٹیبل پہ رکھ دیا۔ کال دوبارہ سے آنے لگی پر وہ ڈھیٹ بن کے نظر انداز کرنے لگی۔ آپ سے ڈھیر ساری باتیں کرنے کا ابھی بھی دل چاہتا ہے، لیکن خواہش اتنی سی ہے کہ پہلے کوئی مضبوط پاک رشتہ بندھ جائے تاکہ کوئی جھجک نہ ہو۔ پر آپ پہ حق تو ہمارا ہے، لیکن جب آپ پوری طرح سے ہمارے نام ہو جائیں گے تو پھر بات کچھ اور خوبصورت ہو جائے گی، اور ہمیں پتہ ہے کہ آپ ہم سے محبت کرتے ہیں۔ ہم نے آپ کی آنکھوں میں دیکھا ہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ پہل آپ کریں۔ ہم نے بہت انتظار کیا ہے اور خود پہ ضبط بھی کیا ہے۔ تکیہ گود میں رکھ کے وہ تصور میں اس سے مخاطب ہونے لگی۔ دوسری طرف موبائل اسکرین کو دیکھ کے میسم بے چین سا ہو گیا۔ مشک نے اس کی اتنی ساری کالز میں سے ایک بھی کال نہیں اٹھائی تھی۔ یہ اس کے لیے کسی شوق سے کم نہیں تھا۔ بے ساختہ آنکھوں کے پردوں میں اسے مشک کا بھاگ کے جانا یاد آیا تو اس نے گہری سانس خارج کی۔ کیا وہ مجھ سے ناراض ہے؟ یہ پہلا خیال تھا جو اسے آیا تھا۔ ایسی بھی کیا ناراضگی کہ بندہ ایک کال بھی نہ اٹھائے۔ میسم بڑبڑاہٹ میں خود ہی سے بولا، کل مل کے بات کرنی چاہیے۔ ایک خیال کے تحت خود ہی سے کہتا وہ سونے کی کوشش کرنے لگا، پر آج تو جیسے نیند اس سے بھی روٹھی ہوئی تھی۔ اگلے دن مشک کی آنکھ ایک الگ احساس سے کھلی۔ اپنی آنکھیں کھول کے اس نے آس پاس کا جائزہ لیا تو اپنے تکیے کے پاس سفید لیلی پھول دیکھ کے اسے حیرت ہوئی۔ پھول اپنے ہاتھوں میں حیرت سے پکڑ کے وہ ان کی مہک کو محسوس کرنے لگی۔ پھر کچھ سوچتی وہ باہر آئی جہاں سونیا لگاری مارننگ شو دیکھنے میں بزی تھی۔ امی، کیا فرینڈ ہمارے کمرے میں آیا تھا؟ مشک نے تھوڑا ہچکچاہٹ سے پوچھا۔ وہ کہاں تمہارے کمرے میں آتا ہے؟ کہتا ہے گڑیا بڑی ہو گئی ہے، اب اس کی پرائیویسی کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے۔ کیا پتہ ایسے بھیدڑک جانا اسے برا لگ جائے۔ سونیا لگاری نے ٹی وی پہ نظریں مرکوز کیے اسے بتایا۔ تو پھر یہ پھول؟ مشک نے تعجب سے ہاتھ میں پکڑے پھولوں کو دیکھ کے کہا، جو تازہ تھے۔ یہ میں نے رکھے تھے، میسم نے بولا تھا۔ تم ناراض ہو کیا اس سے؟ سونیا لگاری نے اس کے پوچھنے پہ بتایا۔ ہم کیوں ہونے لگے ناراض ان سے؟ مشک مسکرا کے پھولوں کو دیکھ کے بولی۔ پھر یوں گھر سے باہر کیوں چلی گئی تھی؟ میری کال کیوں نہیں اٹھائی؟ میسم کے شکوے پہ وہ ایک جھٹکے سے پلٹی تھی۔ آپ؟ مشک گڑبڑا گئی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ یہاں چلا آئے گا۔ ہاں میں؟ کیوں، کیا میں نہیں آ سکتا؟ اس کی حیرت پہ وہ مبہم سا مسکرایا۔ آ سکتے ہیں، بیٹھے نا آپ پلیز، مشک نے جلدی سے کہا۔ کیسی ہو؟ میسم نے پوچھا۔ ٹھیک ہے، لیکن آپ اتنی صبح، اور یہ پھول؟ مشک دوسرے صوفے پہ بیٹھتے پوچھنے لگی۔ مجھے لگا کہ آپ ناراض ہوں گی تو بس یہ ناراضگی ختم کرنے کے لیے دیا۔ کل والی حرکت میری شاید آپ کو بری لگی تھی، سوچا اس کے لیے معذرت کر لوں۔ کل جب آپ نے کال نہیں اٹھائی تو عجیب لگا، ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا۔ آپ تو جب بھی ناراض ہوتی تھیں پھر بھی بات کرنا نہیں چھوڑتی تھیں، بلکہ جتایا کرتی تھیں، کیونکہ یہ آپ کا حق ہے۔ تو کیا میں جان سکتا ہوں کہ ایسی بھی کیا ناراضگی جو کال پک نہیں کی؟ کیا وہ پھول زیادہ اسپیشل تھے؟ میسم نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولنا شروع کیا تو وہ خاموشی سے بس اسے سنتی گئی، چاہ کے بھی یہ نہیں بول پائی کہ ایسا نہیں تھا کہ اس نے کسی ناراضگی کی وجہ سے کال نہیں اٹھائی، بلکہ اس نے اس وجہ سے کال نہیں اٹھائی کہ کہیں اسے رات کے وقت اس سے بات کرنے کا چسکا نہ لگ جائے۔ وہ خود کو اس کی لت سے بچانا چاہتی تھی۔ ایسا نہیں ہے، ہم کل رات جلدی سو گئے تھے، مشک نے بہانہ بنایا۔ صاف اور کھری باتیں کرتی تھیں آپ، اچھی لگتی تھیں۔ دنیا سے جھوٹ بول سکتی ہیں پر مجھ سے نہیں۔ میں آپ کی آنکھوں میں دیکھ کے ساری بات جاننے کا ہنر رکھتا ہوں۔ میسم کی بات پہ مشک فوراً سے بولی، اگر آپ سب جانتے ہیں تو کل وہ سب کچھ کیوں کیا تھا؟ آپ کو یقین ہم پہ کیوں نہیں آیا تھا؟ کس نے کہا ہے کہ مجھے اپنی گڑیا پہ یقین نہیں ہے؟ خود سے زیادہ آپ پہ یقین کرتا ہوں۔ مجھے پتہ ہے آپ ایسا کچھ بھی نہیں کریں گی جس سے میں ہرٹ ہوں۔ میسم نے وضاحت دیتے کہا۔ تو پھر جو کل کیا وہ سب کیا تھا؟ مشک کی سوئی ایک ہی بات پہ اٹک گئی تھی۔ دوستی میں لڑکیاں ایک دوسرے کو سرخ پھول دیا کرتی ہیں، یہ میرے لیے تھوڑی نئی بات تھی۔ غصہ آ گیا تھا، لیکن اس کا ہرگز بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ مجھے شک ہوا تھا۔ دیکھو گڑیا، آپ بہت معصوم ہو،
اور میں نہیں چاہوں گا کہ کوئی آپ کی معصومیت کا فائدہ اٹھائے۔ میسم کے لہجے میں اس کے لیے فکر مندی کا عنصر نمایاں تھا۔ ہم معصوم ہو سکتے ہیں پر بے وقوف نہیں، اس لیے آپ ہمارے لیے پریشان نہ ہوا کریں، مشک نے مسکرا کے کہا تھا۔ تو آج باہر چلیں؟ میسم نے پوچھا۔ آج تو کالج جانا ضروری ہے، شام میں ٹیوشن کے بچوں کی چھٹی کے بعد پکا۔ ہم نے بہت وقت سے گول گپے نہیں کھائے، مشک نے ہونٹوں پہ زبان پھیر کے بتایا۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کہو۔ میسم نے ہلکا سا سر کو خم دیا تو وہ مسکرا کے بھرپور طریقے سے اس کا جائزہ لینے لگی، جو اس وقت براؤن کرتے پجامے میں ملبوس تھا، بالوں کو نفاست سے سیٹ کیا ہوا تھا اور ہمیشہ کی طرح آنکھوں پہ نظر کا چڑھا چشمہ اس کی شخصیت میں 4 چاند لگا رہا تھا۔ مشک کو ماننے میں دیر نہ ہوئی کہ یہ اینک میسم پہ کافی جچتی تھی، لیکن اس کے باوجود اسے اس اینک پر عجیب پرخاش محسوس ہوتی تھی۔ محسن لغاری آفس میں کام کرنے میں مصروف تھے جب ان کے فون پہ کال آنے لگی۔ وہ آس پاس نظریں دوڑانے کے بعد موبائل اسکرین کو دیکھنے لگے، جہاں کوئی ان نون نمبر تھا۔ پہلے انہوں نے سوچا کہ اگنور کریں، لیکن پھر کچھ سوچ کے انہوں نے کال اٹھا لی۔ ہیلو، السلام علیکم انکل، میں راہیل بات کر رہا ہوں۔ دوسری طرف سے جو بتایا گیا وہ نام سن کے محسن لغاری اپنے دماغ پہ زور ڈالنے لگے۔ ایسے کسی بندے کا نام انہیں یاد نہیں آیا۔ کون راہیل؟ میں کسی راہیل کو نہیں جانتا۔ یہ بول کے محسن لغاری کال کاٹنے والے تھے جب اگلے کی بات سن کے مجبوراً انہیں رکنا پڑا۔ آپ نہیں جانتے، لیکن آپ کی بیٹی مشک اچھے سے جانتی ہے، مجھے پہچانتی ہے۔ اس بکواس کا مطلب؟ محسن لغاری کے چہرے پہ ناگواری کے تاثرات ابھر آئے۔ مجھے کچھ بات کرنی تھی، کال پہ نہیں ہو سکتی۔ تو کیا آپ مجھ سے مل سکتے ہیں؟ جگہ کا پتہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، راہیل نے بتایا۔ کون سی بات اور کس متعلق بات کرنی ہے؟ محسن لغاری نے پہلے جاننا چاہا۔ آف کورس آپ سے مشک کے متعلق بات کرنا چاہتا ہوں۔ راہیل کے جواب پہ انہوں نے گہری سانس بھری۔ مشک کے متعلق بات کرنی ہے تو اس سے بات کرو جس کے پاس اس کے اختیارات ہیں۔ لوکیشن سینڈ کرو، میں میسم کو بول دوں گا وہ آ کے تم سے مل لے۔ سنجیدگی سے بول کے انہوں نے بنا کوئی اور بات کیے یا کوئی بات سنے راہیل کی کال کاٹ دی۔ یہ دن بھی دیکھنا تھا، بیہودہ قسم کے لڑکے مجھ سے کہیں کہ آپ کی بیٹی کے متعلق بات کرنی ہے۔ محسن لغاری کا موڈ بری طرح سے خراب ہو گیا تھا، جبھی وہ نخوت سے بڑبڑانے لگے۔ بہرحال جو بھی تھا انہوں نے میسم کو کال کی، سارا کچھ اسے بتایا، جسے میسم نے خاموشی سے سنا اور کہا کہ وہ کہیں نہیں جائے گا، جس کو بھی ملنا ہے وہ اس کے گھر آئے، جو بھی بات ہوگی وہ اس سے اپنے اسٹڈی روم میں کر لے گا۔ آپ ہو میسم لغاری؟ مجھے تو لگا تھا کوئی لگ بھگ 50 سال کی عمر کا مرد ہوگا، لیکن آپ نے تو میرے خیالات پہ پانی پھیر دیا۔ راہیل کو ریان میسم کے حجرے میں چھوڑ کے باہر نکل گیا تھا، تو میسم کو دیکھ کے وہ بولا، جو بلیک شلوار قمیض میں ملبوس کرسی پہ ٹانگ چڑھائے بیٹھا تھا۔ حیرانی بجا رکھو، اگر کبھی ارادوں پہ پانی پھیرو تو ظاہر کرنا۔ وہ چاہے اس سے متاثر ہوا ہو، پر میسم رتی برابر بھی نہیں ہوا تھا۔ میرا نام تو آپ کو پتہ ہوگا، میرا نام پورا شہر جانتا ہے، میں ایک بہت بڑے بلڈر کا اکلوتا چشم و چراغ ہوں۔ راہیل برا مانے بغیر بولا۔ آپ کا نام میں کیسے جان سکتا ہوں؟ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے یہ ہماری پہلی ملاقات ہے، تو اگر آپ اپنا تعارف کروائیں گے تو مجھے آسانی ہوگی۔ بائی دا وے، آپ کا نام؟ میسم نے بے لچک انداز میں کہا تو راہیل کو اپنی بے عزتی کا احساس شدت سے ہوا۔ راہیل ہاشمی نام ہے میرا، مشی اچھے سے مشک محسن لغاری نام ہے اس کا، اس کو مشی کہنے کا حق میں نے کسی کو بھی نہیں دیا۔ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے میسم نے ٹوک دیا۔ گارجین ہیں آپ اس کے؟ راہیل تنزیہ ہوا۔ جس کام کے لیے آئے ہو وہ کریں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ میں اس کے لیے کیا ہوں یہ بتانے پہ آیا تو دن کم پڑ جائے گا۔ میسم نے اچھے سے طنز کا جواب طنز سے دیا۔ میں پوائنٹ پہ ہی تھا، پر آپ نے مجھے ہٹایا۔ اینی وے، آپ نہیں جانتے مجھے، لیکن مشک محسن لغاری مجھے بہت اچھے سے جانتی ہے۔ وہ بھی آج یا کل سے نہیں بلکہ 2 سالوں سے مجھے جانتی ہے۔ کالج میں دیکھا ہے مجھے، میں کیسا ہوں۔
راہیل نے سنجیدگی سے بتایا۔ ہونٹوں کو آپس میں بھینچ کے اس نے ہاتھ کی مٹھی کو زور سے بند کر کے کھولا تھا۔ میں اس سے بہت پیار کرتا ہوں، مجھے اس سے پہلی نظر کا پیار ہو گیا تھا، اور یہ بات وہ اچھے سے جانتی ہے۔ میں نے بہت بار اظہار بھی کیا ہے اس سے۔ حال ہی کی بات ہے، میں نے اسے پھولوں کا گلدستہ گفٹ کیا تھا اور وہ بھی اس نے قبول کر لیا تھا۔ مختصر یہ کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بات کرنے کے لیے میں اس کے فادر سے ملنا چاہتا تھا، جنہوں نے مجھے یہاں آپ کے پاس بھیجا ہے۔ راہیل ایک ہی سانس میں بولتا گیا۔ حیرت انگیز طور پہ اس بار میثم نے اسے ایک بار بھی نہیں ٹوکا۔ باہر جانا آپ خود پسند کریں گے یا میں چھوڑ کے آؤں؟ یہ پہلا جملہ تھا جو اتنے وقت میں اس کے منہ سے نکلا تھا۔ جی مطلب؟ راہیل حیرت سے اس کا منہ تکنے لگا۔ گیٹ لاسٹ! ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھتا میثم اپنی نظریں اس پہ گاڑ کے بولا۔ یہ میری انسلٹ ہے، راہیل نے ناگواری سے کہا۔ میں نے کوئی غلط بات کر دی ہے جو آپ اس طرح سے پیش آ رہے ہیں؟ شادی کرنا چاہتا ہوں میں اس سے، اس میں غلط کیا ہے؟ اور آپ کون ہوتے ہیں مجھے ریجیکٹ کرنے والے؟ اندازہ ہے آپ کو کہ میں کون ہوں؟ راہیل غصے سے آگ بگولا ہو رہا تھا۔ گلے میں اپنے نام کی پلیٹ پہن لو، پھر مجھ سے یا کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ میں کون ہوں۔ اب ہر کوئی تمہارے نام سے واقفیت تو نہیں رکھتا ہوگا۔ میثم نے بڑی مشکل سے خود کو شانت رکھنے کی کوشش کر کے اسے جواب دیا۔ آپ پہلے مجھے یہ بتائیں کہ میرا قصور کیا ہے اور کس وجہ سے مجھے ریجیکٹ کیا جا رہا ہے؟ راہیل اپنی جگہ بضد ہوا۔ بھائی زندگی سے بیزار ہو تو صاف بول دو، ایسے بار بار ایک ہی بات بول کے کیوں اپنے لیے جنازہ تیار کروا رہے ہو؟ اچانک شہزاد کی آواز سن کے میثم نے ضبط بھرا سانس خارج کیا۔ آپ کون؟ راہیل نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ ہم 5 بھائی ہیں، مشک عرف مشی کے۔ 2 سالوں میں اس نے آپ کو یہ بھی نہیں بتایا؟ بہت بری بات ہے، آئے گی تو میں ڈانٹتا ہوں اسے۔ شہزاد نے بے دھیانی میں اپنے ساتھ ساتھ ریان کو بھی مشک کا بھائی بنا دیا۔ اچھا تو آپ بھی اس کے بھائی ہیں؟ دیکھیں میں واقعی آپ کی بہن سے پیار کرتا ہوں، راہیل جذباتی پن سے بولا۔ ٹھیک ہے، اگر تم مخلص ہو، سچے ہو، تو میں تمہارے بارے میں سوچ سکتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں اپنی طرف سے تمہاری چھان بین کرواؤں گا۔ مجھے اگر تم گڑیا کے اہل لگے تو کوئی بھی تمہارے رشتے سے انکاری نہیں ہوگا۔ اسے بار بار اصرار کرتے دیکھ کے میثم کو جیسے ترس آ گیا، یا پھر وہ واقعی سوچنے پہ مجبور ہو گیا، کیونکہ وہ خود بھی تو مشک کی خوشیاں چاہتا تھا۔ میثم، شہزاد نے اسے ٹوکنا چاہا۔ یہ دن تو آنا تھا نا بھائی، ماشاءاللہ سے وہ بڑی ہو رہی ہے، ہر طرف سے کسی نہ کسی کو اس کا رشتہ چاہیے۔ ویسے بھی ابھی میں نے بس سوچنے کا فیصلہ کیا ہے، کچھ بھی فائنل نہیں ہوا۔ میثم سنجیدگی سے 2 ٹوک لہجے میں بولتا اسے لاجواب کر گیا۔ ابھی کے لیے تم جاؤ، جب تمہاری ضرورت پڑے گی تو بلا لیں گے، میثم نے اس بار براہ راست راہیل کو دیکھ کے کہا، جس وجہ سے اس کے چہرے پہ گہری مسکراہٹ آئی۔ مجھے انتظار رہے گا۔ راہیل مصافحہ کرنے کی غرض سے اس کی طرف ہاتھ بڑھانے لگا، تو بنا کچھ کہے میثم نے اس سے ہاتھ ملایا۔ راہیل کے جانے کے بعد شہزاد نے بھی پھر کوئی بات اس سے نہ کہی۔ وہ میثم کے فیصلے سے مطمئن نہیں تھا، تبھی بنا کچھ کہے شانے اچکا کے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد میثم نے آہل کو فون کیا۔ آہل، مجھے راہیل ہاشمی کی ساری ڈیٹیلز چاہیے۔ وہ کیسا ہے، اس کے جاننے والے اس کے بارے میں کیا خیال کرتے ہیں، کریکٹر کا کیسا ہے، افیئرز کے بارے میں، یعنی چھوٹی سے چھوٹی بات مجھے جاننی ہے۔ دوسری طرف سے جب کال اٹھائی گئی تو میثم سنجیدگی سے بولتا گیا۔ ٹھیک ہے، میں لگوا لوں گا پتہ، لیکن یہ ہے کون؟ آہل نے پوچھا۔ گڑیا کا کوئی کلاس فیلو ہے، اس سے شادی کرنے کا خواہش مند ہے، میثم نے بتایا۔ اچھا، لیکن تم نے تو بتایا تھا کہ وہ تم سے دور نہ ہو اس لیے تم نے اس کے لیے ریان کو چنا ہے، تو پھر یہ؟ راہیل ہاشمی اچانک سے کہاں سے آ ٹپکا۔ گڑیا کے معاملے میں لگتا ہے اب میچیور ہو گئے ہو تم، آہل نے اسے چھیڑا۔ میں سیریس ہوں آہل، میثم سنجیدگی سے بولا۔ جانتا ہوں، پر وجہ کیا ہے؟ آہل نے جاننا چاہا۔ خاص کوئی وجہ نہیں ہے، مجھے بس بہترین کی تلاش ہے جو ہر لحاظ سے گڑیا کے لیے پرفیکٹ ہو، میثم نے بتایا۔
تو تمہیں کیا اپنے بھائی پہ یقین نہیں ہے؟ آہل کچھ حیران ہوا۔ بات یقین نہ ہونے کی نہیں ہے، ابھی بس میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ راہیل کیسا ہے۔ وہ قابل ہوا، ریان سے بہتر ہوا تو پھر میرا چناؤ راہیل ہوگا، میثم نے سنجیدگی سے بتایا۔ ٹھیک ہے، جو تمہیں مناسب لگے۔ میں 1-2 دن تک اس کی ساری بایو ڈیٹا نکال کے تمہیں دے دوں گا۔ اگر تمہاری گڑیا کی لینگویج میں بولا جائے تو اس کی کنڈلی کھول کے تمہارے سامنے رکھ دوں گا۔ آہل کی بات پہ اتنے وقت میں وہ پہلی بار مسکرایا تھا۔ اب ہندی نہیں بولتی وہ، میثم نے بتایا۔ ہاں، اب تو کافی بدلاؤ آیا ہے، آہل نے اس کی بات سے اتفاق کیا تھا۔ مشک اسٹور روم کی صفائی کے بعد اپنا سامان وہاں سیٹ کرنے لگی تھی۔ جب سونیا لغاری نے اسے میثم کے آنے کا بتایا تو اپنا کام درمیان میں چھوڑتی دروازہ اچھے سے لاک کیے وہ لاؤنج میں آئی جہاں میثم اس کے انتظار میں تھا۔ السلام علیکم، مشک نے دوپٹہ ٹھیک کیے جلدی سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، میں نے آپ کو ڈسٹرب تو نہیں کر دیا؟ میثم اس کا حلیہ دیکھ کے سمجھ گیا کہ وہ کسی کام میں مصروف تھی، جب ہی پوچھنے لگا، لیکن اس کے پوچھنے کے بعد مشک کو احساس ہوا کہ وہ میلے کپڑوں میں منہ اٹھائے اس کے سامنے آ گئی تھی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ بتائیں، کوئی کام تھا؟ اپنی خفت مٹانے کی غرض سے مشک نے پوچھا۔ زیادہ خاص تو نہیں، آج اتوار تھا تو سوچا آپ سے گپ شپ لگائی جائے۔ میثم نرم لہجے میں بولتا اسے مسکرانے پہ مجبور کر گیا۔ اچھا آپ یہیں رہیں، ہم بس چینج کر کے آتے ہیں، مشک نے جلدی سے کہا۔ ایسے بھی اچھی لگ رہی ہو، بیٹھ جاؤ، میثم نے کہا تو ناچار وہ اس کی بات ماننے پہ مجبور ہو گئی۔ آپ مجھے اپنا کمفرٹ زون کہتی ہو نا، بچپن سے میں آپ کا کمفرٹ زون رہا ہوں جس سے آپ اپنی ہر بات شیئر کرتی ہو، میثم نے اسے دیکھ کے کہا۔ بالکل، آپ ابھی تک ہمارے لیے وہی ہیں جن سے ہم بلا جھجک اپنی ہر بات کہہ دیا کرتے تھے، مشک نے سر کو جنبش دے کے کہا۔ تو پھر کیا ایسا کچھ ہے آپ کی زندگی میں جس سے میں انجان ہوں؟ مجھے ایسے کیوں لگتا ہے جیسے آپ مجھ سے کچھ چھپا رہی ہیں؟ دیکھیے، اگر ایسا ہے تو مجھے ابھی بتا دو، میثم نے اسے کریدنا چاہا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور بھلا ہم آپ سے کیا چھپا سکتے ہیں، ہماری زندگی تو آپ کے لیے کھلی کتاب کی مانند ہے، مشک نے جلدی سے کہا۔ اچھا، تو ایسا کچھ بھی نہیں جس سے میں انجان ہوں؟ میثم نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ جی بالکل، ایسی کوئی بات نہیں ہے، مشک نے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اصل میں میثم اس سے جاننا کیا چاہتا ہے۔ کالج میں سب ٹھیک ہوتا ہے؟ مطلب کوئی پریشان وغیرہ تو نہیں کرتا نا آپ کو؟ میثم کو تسلی نہیں ہوئی۔ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو ہم سب سے پہلے آپ کو بتاتے، مشک نے کندھے اچکائے جواب دیا۔ اس وقت اس کے دماغ میں کہیں بھی راہیل کا کوئی عکس نہیں تھا، نہ وہ اس کو یاد تھا۔ اگر یاد ہوتا بھی تو بھی وہ میثم کو نہیں بتاتی، کیونکہ اس کے حساب سے یہ زیادہ بڑی بات نہیں تھی جو وہ میثم کو بتا کے پریشان کرتی۔ اسے یہ لگتا تھا کہ وہ راہیل کو اکیلے میں اچھے سے ہینڈل کر سکتی ہے، اور یہ اس کی سب سے بڑی بھول تھی۔